कर चलते हो क्यों अली के कमालात देख कर इज्जत खुदा भी देता है औकात देख कर इज्जत खुदा भी देता है औकात देख कर मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़िकार मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़िकार तलवार हमने दी है मगर हार चाहिए वही कि आखिर हुसैन ने चाहिए वही कि आखिर हुसैन ने बदला दवा बने कि आखिर हुसैन ने बदला दवा बने कि आखिर हुसैन ने उनकी जबी में बांध के रुमाल फातिमा उनकी जबी में बांध के रुमाल फातिमा जर्रे को आफताब बनाया एक शेर सांस रहेगा। उनका ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए उनका ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए हाथ हैदर का दिखाया तो बुरा मान गए हाथ हैदर का दिखाया तो बुरा मान गए कि पहले कहते थे बना दो कोई रहबर हम पे पहले कहते थे बना दो कोई रहबर हम पे आपके बाद खुदा मारे न कंकर हम पे आपके बाद खुदा मारे न कंकर हम पे आपके बाद खुदा मारे न कंकर हम पे मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए मौला हैदर को बनाया तो बुरा मान गए कि मुस्तफा ने ऐसे कहा जिन्हें कलम देने को मुस्तफा ने ऐसे कहा जिन्हें कलम देने को वो भी खैबर में मौजूद थे अलम लेने को वो भी खैबर में मौजूद थे अलम लेने को वो भी खैबर में मौजूद थे अलम लेने को वो भी खैबर में मौजूद थे अलम लेने को वो अलम हमने लगाया तो बुरा मान गए वो अलम हमने लगाया तो बुरा मान गए नासरवात ये शेर था और इमाम हसन बिन नूर किनारे को अली कहते हैं अजबुल नूर किनारे को अली कहते हैं दस कुदरत के इशारे को अली कहते हैं दस कुदरत के इशारे को अली कहते हैं कि जिसको सूरज पलट कर देखे जिसको सूरज पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं तस्वीरे कायनात में अक्काश है अली तस्वीरे कायनात में अक्काश है अली दिलों को जो जगा दे वो एहसास है अली दिलों को जो जगा दे वो एहसास है अली कि ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है यार नारा लगा के देख तेरे पास है अली अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अरे हैदरी नारा लगा के देख तेरे पास है जो दुश्मने अली था वो रोया गदीर में जो दुश्मने अली था वो रोया गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में आज भी वो पढ़ते हैं मुंह को नमाज में जैसे लगा हो मुंह पे तमाचा गदीर में जैसे लगा हो मुंह को तमाचा गदीर में
جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ، جلتا ہے آج روز شبیر دیکھ کر، جلتا ہے آج روز شبیر دیکھ کر، مجلس میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا، یاد غدیر آتا ہے ممبر کو دیکھ کر۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، کہ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، کتنے دلوں پہ چل گیا خنجر غدیر کا، کہ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا، کتنے دلوں پہ چل گیا خنجر غدیر کا، تو جی چاہے آپ جس کو خلیفہ بنائیے، جی چاہے آپ جس کو خلیفہ بنائیے، لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا، لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا۔ ہمیں ملا ہے بڑا حوصلہ غدیر کے بعد، کہ ہمیں ملا ہے بڑا حوصلہ غدیر کے بعد، بنے علی جو ولی خدا غدیر کے بعد، کہ ہمیں ملا ہے بڑا حوصلہ غدیر کے بعد، بنے علی جو ولی خدا غدیر کے بعد، کہ نبوتوں نے کہا مسکرا کے احمد سے، کہ نبوتوں نے کہا مسکرا کے احمد سے، امامتوں کا چلا سلسلہ غدیر کے بعد، کہ نبوتوں نے کہا مسکرا کے احمد سے، امامتوں کا چلا سلسلہ غدیر کے بعد، تو غدیر والے مورخ نے اس طرح سے لکھا، کہ غدیر والے مورخ نے اس طرح سے لکھا، کوئی جلا تو کوئی خوش ہوا غدیر کے بعد، کہ غدیر والے مورخ نے اس طرح سے لکھا، کوئی جلا تو کوئی خوش ہوا غدیر کے بعد، تو علی کو چوم کے کہتے ہیں انبیاء سارے، کہ علی کو چوم کے کہتے ہیں انبیاء سارے، بڑا سکون نبی کو ملا غدیر کے بعد، کہ علی کو چوم کے کہتے ہیں انبیاء سارے، بڑا سکون نبی کو ملا غدیر کے بعد، نبی کے ہاتھوں پہ اتنے بلند تھے حیدر، کہ نبی کے ہاتھوں پہ اتنے بلند تھے حیدر، خدا کا عرش بھی چھوٹا لگا غدیر کے بعد، خدا کا عرش بھی چھوٹا لگا غدیر کے بعد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیلتوں کا اب تالے کہاں سے لاؤ گے، فضیلتوں کا مطالب کہاں سے لاؤ گے، علی سا جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، علی سا جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، تو نواسے رسول اور بھی ہوں گے، نواسے رسول اور بھی ہوں گے، سوار دو سے پیغمبر کہاں سے لاؤ گے، سوار دو سے پیغمبر کہاں
صل علی محمد وعلی منافقوں سے نہ پوچھو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سے واہ واہ اندھیرا کیسے کیا مثال ہے بھائی واہ کیا مثال دیا آپ نے بھائی واہ واہ کروڑوں سال سے مولا علی کے بارے میں کروڑوں سال سے مولا علی کے بارے میں فرشتے سوچ رہے ہیں واہ فرشتے سوچ رہے ہیں یہ آدمی کیا ہے آدمی کیا محمد پیتے رہیے اور سنتے بھی رہیے کا ممبر لے لیا امتحان میں احمد مرسل کا ممبر لے لیا اور کچھ آگے بڑھے تو ہوتے کوثر لیا اور کچھ آگے بڑھے تو ہوتے کوثر لے لیا لیتے لیتے آپ نے اللہ واہ 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 کیا سلسلے فضیلت ہے بھائی واہ 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 کیا کیا لے لیا پھر سے پڑھیے کیا کیا لے لیا واہ 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 ہاں کیا کہا کہیں جلدی ہے کام اسے پیے کی ویوستھا تو ہی نہیں پی لیجیے بھائی آپ لوگ غدیر کے حوالے سے غدیر کے حوالے سے کہ غدیر ہے غدیر میں پھیلا ہوا ہے نور کا دریا غدیر میں پھیلا ہوا ہے نور کا دریا غدیر میں بنتے ہیں بوتراب جو مولا غدیر میں حیدر کو آج مولا بنانے کے واسطے حیدر کو آج مولا بنانے کے واسطے حجاج کو رسول نے روکا غدیر میں اور یہ شعر بطور خاص کی روتے ہیں آج دیکھیے شیطان کس قدر روتے ہیں آج دیکھیے شیطان کس قدر ایسا پڑا ہے ان کو تماشا غدیر میں پھیلا ہوا اور یہ بھی شعر مطلب خاص کی تاہش منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ کہ تاہش منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے
اللهم صل علی محمد وآل محمد. یہ والا شعر بطور خاص بخش لگا والے ہے کہ دل ساتھ دے نہ دے مگر اپنی زبان سے باقی لگا ہے تم کہتا غدیر میں شانو جو مانگنا ہے تجھے آج مانگ لے بٹتا ہے بوتراب کا صدقہ غدیر میں پھیلا ہوا ہے نور کا دریا غدیر میں. مولانا کائنات کے حوالے سے سلسلہ میں نے مولانا کائنات دوسرا شعر دوسرا قصیدہ ہے. دروازہ محمد دیکھتے دیکھتے میں کوشش کی تھی چلتے چلتے سارے دیکھتے دیکھتے عشق میسم تیرا دیکھتے دیکھتے عشق میسم تیرا دیکھتے دیکھتے عزم میرا بڑھا دیکھتے دیکھتے چھوٹی بہن میں کہ عزم میرا بڑھا دیکھتے دیکھتے اور آ گئی میرے ہونٹوں پہ مدح علی آ گئی میرے ہونٹوں پہ مدح علی پورا قرآن ہوا دیکھتے دیکھتے کیا بات ہے دیکھتے دیکھتے واہ واہ موت رک جا دیکھتے دیکھتے واہ واہ موت رک جا علی سامنے ہے میرے موت رک جا علی سامنے ہے میرے میرا دل نہ بھرا دیکھتے دیکھتے میرا دل نہ بھرا دیکھتے دیکھتے. اور ساکا نے ایک شعر کی تھی نظر میری پرچم عباس پہ تھی نظر میری پرچم عباس پہ رد ہوئی ہر بلا دیکھتے دیکھتے رد ہوئی ہر بلا دیکھتے دیکھتے. اب مفتیوں سے یہ ماتم کہاں رک سکا مفتیوں سے یہ ماتم کہاں رک سکا اور بڑھتا گیا دیکھتے دیکھتے. بڑا سکون نبی کو ملا غدیر کے بعد بڑا سکون نبی زمین میں آئی خدا کی نگاہ غدیر کے بعد ولی نبی کا ہے شیر خدا غدیر کے بعد. واہ واہ نعرہ حیدری بھیا پھر سے پڑھو نعرہ حیدری حیدری. بیاں کرتا ہوں میں کیا کیا ہوا غدیر کے بعد دلوں کا حال وہ کیسا رہا غدیر کے بعد. بہت غرور تھا جس کو غدیر سے پہلے تڑپ تڑپ کے وہی مرے گا غدیر کے بعد وہی مر گیا دلوں کا درد بتاتے ہیں 1 سے 2 2 سے 3 رہا نہ جائے گا کوئی مزہ غدیر کے بعد نہیں رہا نہ جینے کا کوئی مزہ غدیر کے بعد. جہاں کے لیے مشکل کشا ہے جو وہ علی کسی کے واسطے مشکل بنا غدیر کے بعد. جو اپنے آپ کو کہتا تھا مرد میدان کا جو اپنے آپ کو کہتا تھا مرد میدان کا وہ خود کے نظروں سے نہ لڑ سکا غدیر کے بعد. تماچا کھاتے ہی پلٹا ادھر ادھر چہرہ تماچا کھاتے ہی پلٹا ادھر ادھر چہرہ یہ کیسا حال ہوا شیخ کا غدیر کے بعد. کسی کے چین و سکون ہو گئے حرام مگر کسی کے چین و سکون ہو گئے حرام مگر بڑا سکون نبی کو ملا غدیر کے بعد. نبی کا آسرا چھوٹنے سے پہلے دی تجھ کو علی کا مل ہی گیا آسرا غدیر کے بعد. یہ دل میں جی رہے تھے کوئی نبی سے پا گئے وہ خود سزا غدیر کے بعد. سمجھتے رہے تھے وہ خود کو سورما غازی پلٹ گیا ہے سبھی معاملہ غدیر کے بعد. واہ واہ ہاں
वली से मिलता है, असर दुआओं का हकीक़े वली से मिलता है, बेकार लफ्ज़ों का हरफ़े जली से मिलता है, बेकार लफ्ज़ों का हरफ़े जली से मिलता है। वो शिर्क कह तो रहा है, वो शिर्क कह तो रहा है, उसे खबर ही नहीं, वो शिर्क कह तो रहा है, उसे खबर ही नहीं, अगर खुदा से भी मांगो अली से मिलता है। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ में आता है, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का, ये मेरे शहर का, ये मेरे शहर का हाफिज, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। उनके मिंबर के लिए हिजरत के बिस्तर के लिए, उनके मिंबर के लिए हिजरत के बिस्तर के लिए, हर जगह मौजूद थे हैदर पैगंबर के लिए। टूट जाता आसमां बढ़ती जो पांचों उंगलियां, टूट जाता आसमां बढ़ती जो पांचों उंगलियां, ये तो कहिए दो बड़ी सी बाबें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, वलायत मौलाए मुत्तकियान, नारे हैदरी। बेखबर हो के जमाने की सभी यादों से, बेखबर हो के जमाने की सभी यादों से, दीन के सुल्तान तेरी याद में खो जाते हैं, दीन के सुल्तान तेरी याद में खो जाते हैं। दिल जो कहता है चलो ख्वाब में जन्नत देखें, कहता है चलो दिल जो कहता है चले ख्वाब में जन्नत देखें, हम आज़ा खाने की दहलीज पे सो जाते हैं, आज़ा खाने की दहलीज पे सो जाते हैं। नारे हैदरी, हैदरी। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। जिक्र हैदर, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अपने लब संग दर शाह पे मलते रहिए, अपने लब संग दर शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को डुबा देता है, अपने लब संग दर शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को जुबान देता है। क्या बात है मंजर भाई, मंजर साहब। छोड़ के आले मोहम्मद को अमल की बातें, छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है। छोड़कर आले मोहम्मद को, छोड़कर आले मोहम्मद को, मिसाल पेश की है भाई, छोड़कर आले मोहम्मद को अमल की बातें, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ धुआं देता है, ये दिया ऐसा है जो सिर्फ इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त, खून इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त, कत्लगाहों में जो सदियों से अदा देता है, कत्लगाहों में जो सदियों से अदा देता है, खून इमरान का किस दर्जा है तौहीद परस्त,
तौहीद परस्त कत्लगाहों में जो सदियों से अज़ा देता है। बहुत अच्छा शेर है भाई, माशाअल्लाह। इस घराने की ज़ुबानें नहीं बदला करती, इस घराने की ज़ुबानें नहीं बदला करती। घरों या नो के सेना एक बयां देता है, घरों या नो के सेना एक बयां देता है। बहुत अच्छा शेर भाई। इस घराने की ज़ुबानें नहीं बदला करती, ज़ुबानें नहीं बदला करती, इस घराने की ज़ुबानें नहीं बदला करती। घर हो या नो के सेना एक बयां देता है। बाबे अजमत में तेरे ये हैं दलीलें रोशन, बाबे अजमत में तेरे ये हैं दलीलें रोशन। तेरा दुश्मन भी तेरे हक में बयां देता है, तेरा दुश्मन भी तेरे हक में बयां देता है। बौखलाहट तेरे खुतबों की सबब थी सज्जाद, बौखलाहट तेरे खुतबों की सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ा देता है। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सूरज नबी सूरज नबी के हाथ पे चमका गदीर में, सूरज नबी के हाथ पे चमका गदीर में, फैला है चारों सिम उजाला, फैला है चारों सिम उजाला गदीर में। और मैं खाने गदीर में कहूँ दिन की बात, आइए खिलाते हैं कि मैं खाने गदीर में लाखों की भीड़ है, मैं खाने गदीर में लाखों की भीड़ है। इरफान हक की पड़ती है सहबा गदीर में, इरफान हक की पड़ती है सहबा गदीर में। और हर सिमत सलवात पढ़े मोहम्मद, और रहमत बरस रही है अली के तुफैल में, रहमत बरस रही है सलवात पढ़े मोहम्मद। सलवात दिखता यहाँ है चश्मे कौसर है दोस्तों, दिखता यहाँ है चश्मे कौसर है दोस्तों। सच तकमीले दी का होता है सामान देखिए, तकमीले दी का होता है सामान देखिए। पैगामे हक रसूल को पहुंचा गदीर में, पैगामे हक रसूल को पहुंचा गदीर में। होने लगी पे बदिए जहरे बुग़्ज़या, इतना अली को ऊंचा उठाया गदीर में। जिब्रील लेके आए हैं आयत गदीर में, जिब्रील लेके आए हैं आयत गदीर में। दे दो अली को ताजे विलायत गदीर में, दे दो अली को ताजे विलायत। जिब्रील लेके आए हैं आयत गदीर में। दे दो अली को ताजे विलायत गदीर में। हैदर की मनकबत है ज़बाने रसूल पर, हैदर की
حیدر کی منقبت ہے، زبان رسول پر آراستہ ہے بزم ولایت غدیر میں، آراستہ ہے بزم ولایت غدیر میں، اور نعمت برس رہی ہے یہاں جھوم جھوم کے، نعمت برس رہی ہے یہاں جھوم جھوم کے، اللہ کی ہے خاص عنایت غدیر میں۔ بھائی آخری شعر کی دین رسول حق کو ملی منزل کمال، دین رسول حق کو ملی منزل کمال، اعلان حق کی آ گئی آیت غدیر میں، اعلان حق کی آ گئی آیت غدیر میں، سلوات عمل سے عظمت خاری عمل سے عظمت خاری دنیا میں اس نے دولت خاری، ایک وہ دکھا کے پھلوں کو جنت بدر ہوئے، یہ جو کی روٹی سے نعرے حیدری، حیدری، جتنے آل نبی کے شہداء، جتنے آل نبی کے شہداء وہ اہل محبت پار ہے، نبی کھڑے بخشوار ہے، علی ٹکٹ کٹا رہا، بروز محشر مچی ہے بھگدڑ، ارے واہ، بروز محشر مچی ہے بھگدڑ، کہاں کی جنت ہے کہاں کی دوزخ، قسم خدا کی علی کے دشمن بنا ٹکٹ پکڑے، واہ واہ واہ، اللهم صل على یہ بولے صاحب بغیر ٹکٹ پکڑے جاتے ہیں آپ کو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للآسين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه محكم خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع، اللهم صل على محمد۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کو یوم عید اکبر، عید عائز بہت بہت مبارک ہو، اور اس تبریک و تہنیت کے ساتھ ہم سب یوم الجمعہ، کیونکہ جمعے کا دن اپنے آپ میں برکت کا دن ہے، اور اس دن غدیر، اور دونوں کی برکت کے ساتھ ہم امام زمانہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کریں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہوا تھا غدیر میں، اس سے بیان کر کے گفتگو کو تمام کروں گا۔ اعمال کے وقت کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اعمال پہلے اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اعلان ولایت علی ہوا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نبی نے علی کو بلند کیا، بلند کر کے سب کے سامنے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، خطبے نے بھی، اس سے پہلے بھی، اس میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو موقع تھا، یعنی تقریباً ظہر گزرتے گزرتے اور عصر کے قریب ہوتے ہوتے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری، یا ایک نعمان بن حارث فہری، وہ نام آتا ہے۔
نعمان بن حارث سے پہلے یا حارث بن نعمان سے پہلے. بہرحال یہ وہ شخص تھا جس نے انکار ولایت وہی کیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ نے نماز کے بارے میں کہا ہم نے نماز مان لی, آپ نے روزے کے بارے میں کہا ہم نے روزہ مان لیا, آپ نے حج کے بارے میں کہا ابھی ہم آپ کے ساتھ حج کر کے آئے, آپ نے زکوٰۃ نکالنے کو کہا ہم نے زکوٰۃ نکال دیا, آپ نے ہمارے اوپر قرآنی احکامات لاگو کیے ہم نے مان لیا, لیکن اب آپ ہمارے لیے علی کو ہمارا ولی, ہمارا امام, ہمارا خلیفہ منتخب کر کے جا رہے ہیں, تو یہ قبول نہیں ہے. ابھی یہ قبول نہیں ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ نماز مان لی, روزہ مان لیا, حج مان لیا, زکوٰۃ مان لیا, سارے قرآنی احکامات مان لیے, لیکن اب آپ اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. تو بس سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ معارج کی پہلی آیت پڑھی میں نے, سأل سائل بعذاب واقع, عذاب کا سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ اللہ عذاب نازل کر دے. سوال کرنے والے نے کہا, وہی غدیر خم میں تمام تفسیر ثانوی, تفسیر میزان, دوسرے اور تفاسیر میں لکھا گیا کہ یہ شخص رسول کے پاس آ کے کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا عذاب نازل ہو کہ میں یہیں تباہ ہو جاؤں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. سوال اسی لیے بڑا عجیب کیا اس نے, یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہیں سے عذاب نازل ہو اور میں یہیں ہلاک ہو جاؤں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ اے محمد اگر کہ تم امت میں موجود رہو گے تو وہاں عذاب نہیں آئے گا. یاد اس کے ذہن میں موجود تھی, اس کے ذہن میں شاید یہ آیت موجود رہی ہو کہ نبی جہاں ہو اللہ فیہم کی لفظ موجود ہو قرآن میں کہ عذاب نہیں آئے گا جہاں محمد رہیں گے. اس نے سوچا کہ محمد تو موجود ہی ہے, عذاب آئے گا کیسے؟ اور سینکڑوں کے مجمع میں بتا دوں گا کہ یہ محمد کا اپنا اعلان ہے, اللہ کی طرف سے تو عذاب آیا نہیں, لہذا میں بچ گیا. یہ محمد کا اپنا اعلان ہے, علی من جانب اللہ خلیفہ نہیں ہے. منطق سمجھیے اس کی, اس پہلی کی منطق سمجھیے کیا وہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا. لاکھوں کے مجمع میں اگر یہ کہتا کہ آپ کا اعلان ہے تو بات کچھ اور ہوتی. قرآن میں ایک آیت جس میں کہا کہ محمد اگر امت میں رہیں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا. تو آپ دونوں چاہتے ہو جس کی وقت وہی ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں محمد اگر کہ تم امت میں رہو گے تو عذاب نہیں آئے گا. اس نے محمد کو نہیں کہا, اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ادھر سے عذاب آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اللہ کی طرف سے تو عذاب آئے. اس نے قرآن پڑھ رکھا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. عزیزوں معاملہ یہ ہے کہ محمد اگرچہ موجود ہو تو عذاب نہیں آئے گا. یہ معاملہ دوسروں کا ہے, لیکن جب بات ولایت کی ہوگی تو عذاب بھی آئے گا اور بر موقع آئے گا. بر موقع کیسے آئے گا اسے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ گیا تفسیر ثعلبی یا تفسیر ثقلین اصول و تفاسیر میں کہ ادھر سے ایک پتھر چلا, اور پتھر آنے کے بعد اس پر پڑا اور بالکل ویسا ہو گیا جیسے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ فیل, کاسف معقول, یعنی یہ ابرہا کا لشکر ماں ہاتھی کے ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا. عزیزوں روایت میں یہ ہے کہ یہ شخص بھی ویسا ہی بھوسا ہو گیا جیسے ابرہا کا لشکر بھوسا ہو گیا تھا. وہاں بھی پتھر, یہاں بھی پتھر. عزیزوں دونوں کو ملاحظہ کیجیے گا, جہاں بھی پتھر وہاں بھی پتھر, یہاں کعبہ یہاں ولید کعبہ. نبی موجود ہے, وہ کہے نبی کی موجودگی میں عذاب کیسے آئے گا, تو میں کہوں گا کہ کعبے کی موجودگی میں جیسے عذاب آیا ویسے نبی کی موجودگی میں صلوات بولے یہ ویسے ہی ہو گیا کہ وہاں کعبے کا انکار تھا, یہاں ولید کعبہ کا انکار ہے.
تب عذاب میں فرق نہیں ہوگا. جب لوگ کعبے کا انکار کریں گے تب بھی پتھر کا عذاب، اور جب کوئی ولی کعبہ کا انکار کرے گا تب بھی خدا کی جانب سے پتھر کا عذاب آئے گا. اور دور نہ جانے پایا، روایت میں موجود ہے کہ ابھی وہ کہہ کے نکلا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب نازل ہو. عزیزوں اگلا قدم بڑھا نہ پایا. روایت میں یہ ہے کہ پتھر نازل ہوا وہی بھوسا ہو گیا. بتانا یہ ہے کہ مجھے علی کی ولایت کا منکر پسند نہیں ہے. اور غدیر میں خدا نے نعمان فہری کو عذاب کا شکار بنا کر بتا دیا کہ دیکھو جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا یا حارث بن نعمان فہری ہوگا یا نعمان فہری جیسا ہوگا. بس دوسرا جملہ نبی نے کہا کہ لال خیمہ لگایا جائے اور 3 دن تک مبارکبادی کا سلسلہ رہا. سنا آپ نے نا کہ 3 دن مبارکباد چلتی رہی، تانتا لگا رہا جو آنے جانا. یہ 3 دن کی شرط کیوں لگائی؟ کہ سب کے سب چلو مدینے میں دینا مبارکباد، یا ابھی کیوں غدیر ہی میں مبارکباد کیوں؟ بس سب تو مدینے جا رہے تھے، کچھ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے. کہانی غدیر وہ پوائنٹ ہے، شاید آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، غدیر کو نہیں دیکھا تو اس کو دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا. غدیر وہ پوائنٹ تھا جسے جنکشن کہتے ہیں. جنکشن وہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جہاں سے لائنیں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. کہا غدیر حاجیوں کے لیے وہ پوائنٹ تھا جہاں سے یمن والے یمن کی طرف، عراق والے عراق کی طرف، مغرب اور جزائر اور تونس والے تونس کی طرف، اور مکہ مدینہ والے مکہ مدینہ کی طرف نکلتے تھے. نبی نے غدیر ہی میں روکا کیوں؟ مدینہ سے پہلے روک سکتے تھے، مکے میں روک سکتے تھے، مکے کے بعد روک سکتے تھے، مکے ہی میں اعلان کر دیتے. لیکن عزیز رسول جان رہے تھے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہونا چاہیے کہ اس ایونٹ کے ذریعے سے پیدائش کا یا کسی خاص بات کا اعلان ہو جائے. کسی مثال پیش کر دوں. مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مائیں بچوں کی ولادتیں بھول جاتی ہیں. یہ تب پیدا ہوا تھا جب اندرا گاندھی ماری گئی تھی. ڈیٹ نہیں یاد. یہ تب پیدا ہوا تھا جب مہاتما گاندھی کو گوڈسے نے قتل کیا تھا. ایک ایونٹ، ایک بات کو، ایک واقعے کو واقعے سے جوڑنا. یہ تب پیدا ہوا تھا جب جس دن زلزلہ آیا تھا. نہیں یاد ہے؟ زلزلہ تو یاد ہے نا. زلزلہ یاد ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اسی دن پیدا ہوا تھا. 3 دن سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ متوجہ ہیں. تھکے نہیں ہیں زیادہ، تھکے نہیں جاؤ لیکن تھکے کرنا چاہ رہا ہوں. بہت پہلی بار شاید آپ کے ذہن تک پہنچے گا کہ 3 دن کیوں ہوگا. میں نے کہا کہ واقعے کو ملانے کے لیے حادثات کو ملایا جاتا ہے. یہ کب پیدا ہوا؟ جب نوٹ بندی ہوئی تھی. آسان مجھے انڈیا کی مثال دے دوں. یہ جب پیدا ہوا تھا جبکہ کورونا کال تھا. جب مودی نے اعلان کیا تھا ایک دن جنتا کرفیو، اس دن پیدا ہوا تھا. تو چاہے جنتا کرفیو کی ڈیٹ نہ یاد ہو لیکن لوگوں کو یاد ہوگا آج جنتا کرفیو والے دن جو ہے یہ پیدا ہوا تھا. نبی نے غدیر میں 3 دن روکا کیوں؟ کہا چلو چلے جاؤ مدینے میں جا کے مبارکباد دینا، بعد میں اگلی برف آنا مبارکباد دینا. عزیزوں آج کے زمانے میں مسافتیں کلومیٹر یا ناٹیکل میل میں ناپی جاتی ہے، جو کہ ہوائی جہاز ہوتا ہے یا پانی کا جہاز ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں دنوں کے اعتبار یا مسافتوں کے اعتبار سے 500 قدم کا فاصلہ ہے، 1000 قدم کا فاصلہ ہے، 1 دن کا فاصلہ ہے، 1 رات کا فاصلہ ہے. متوجہ کر ہے آپ کو. یہاں سے وہاں تک 1 دن کا فاصلہ ہے، 2 دن کا، مطلب بنارس سے یہاں بلیا تک 1 دن کا فاصلہ ہے. تو اب عزیزان گرامی رسول نے کہا 3 دن روکوں گا میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جہاں جانے والا ہے وہ 3 دن بعد پہنچے گا. توجہ ہوں گے تو میں عرض کروں گا کہ بہت مشکل بات ہے اور بہت آسانی سے پیش کروں گا تاکہ بات چھوٹے بچوں کو دینے میں اتر جائے. مثلا نبی نے کہا 3 دن. مدینے والا پہنچتا ہے 1 ہفتے میں، 7 دن میں. اب پہنچنا ہے 10 دن میں. یمن والا پہنچتا 15 دن میں، پر پہنچ رہا ہے 3 دن بعد. بھائی مسافتیں دنوں کے حساب سے ہوتی تھی نا. 18 دن میں پہنچا.
تو اب معلوم ہوا جو 3 دن میں پہنچنے والا ہے وہ 6 دن میں پہنچ رہا ہے، جو 6 دن والا ہے وہ 9 دن میں پہنچ رہا ہے، جو 10 دن والا ہے 13 دن میں پہنچ رہا ہے، 13 والا 16 دن میں پہنچ رہا ہے، 16 والا 19 دن میں پہنچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان اپنے گھروں سے غائب ہو جائے 2-4 دن کے لیے تو گھر میں اخبار والا ہو، دودھ والا ہو، لائٹ والے ہو، کہاں چلے گئے صاحب، کہاں چلے گئے صاحب، کہاں چلے گئے صاحب؟ بنیا کھڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ 2 تاریخ کو ملاقات کریں گے، انتظار کر رہا ہے وہاں پہ، آپ آئی نہیں وہاں پہ۔ اخبار والا کھڑا ہوا ہے، کیبل والا کھڑا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں صاحب کہاں ہے؟ پہنچے 3 دن کے بعد، 19 والا 15 سے 18، مکہ والا 1 ہفتے سے 9، مدینے والا 12 دن سے 15، عراق والا 15 دن سے 18۔ جو جب جہاں پہنچ رہا ہے سب نے کہا بھائی اتنا دن کیسے لگا؟ آپ تو 15 دن میں آ جاتے، یہ 18واں دن کیسے، یہ 13واں دن کیسے، یہ 16واں دن کیسے؟ سب نے کہا کیا کرے، غدیر میں 3 دن کا مسئلہ ہے، کیسے سمجھیے نبی نے غدیر میں روک لیا تھا۔ مدینے والا، مکے والا، پولیس والا، عراق والا، سیریا والا سب چلا رہے ہیں کہ نبی نے روک لیا تھا ہمیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے روکا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ سب چلا رہے ہیں تم کہاں سے غدیر بھلا دو گے؟ تمہارے باپ داداؤں نے اپنے اپنے گھروں میں علی علی چلایا ہے۔ بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ غدیر بھولے نہیں ہے۔ غدیر ایک ایسا چرکا ہے ان منافقوں کو جو آج تک ہرا ہے اور آج تک لگتا ہے۔ چرکا سمجھتے نا تو 10 15 جلا لگ گیا، جلا ہوا ہے، چرکا لگا ہوا ہے، یعنی یہاں پر یہ لگا ہوا ہے عزیزان گرامی۔ تو آج بھی اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ وہ 20 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا کہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ 30 پاروں قرآن یاد کر ڈالے، 4 حرف غدیر بھول گئے، بھول نہیں گئے، بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ جہاں ہر گھر میں اعلان ہوا ہو کہ کیا کریں، بیگم ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، حج کر کیا آ رہے ہو؟ 15 دن میں آنے والے تھے، بچے بھوکے ہیں، وہاں کھڑا ہوا ہے دودھ والا، وہاں راشن والا کھڑا ہوا ہے، پیسہ کون دے گا؟ آ جاتے، اب 18 دن آ رہے ہو، کہاں تھے؟ کیا کریں، نبی نے روک لیا تھا۔ کاہے آیا روکا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان۔ اچھا، علی کی ولایت کا اعلان تو عزیزوں، مکہ، مدینہ، کربلا، کوفہ، شام، عراق، نجف، یعنی جہاں تک مسلمانوں کی سرحدیں، جہاں تک حاجی نبی کے ساتھ آئے تھے 1,24,000، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ 1.25 لاکھ لوگ جہاں جہاں گئے ان سے یہ بات 1.25 لاکھ لوگوں تک پہنچی تو غدیر بھولے نہیں ہے، بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جہاں ہر گھر میں علی علی ہوا ہو کیسے بھول سکتے ہیں عزیزان گرامی؟ ہمیں اسی لیے اس کو یاد رکھنا، وہ بھول گئے تو بھول گئے، ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے۔ علماء جو ایران میں ہے وہ بس آخر جملہ، اپنے بچوں کو 10 روپیہ دیں، ان کا کہ ایونٹ سے ایونٹ ٹکرائے، 10 روپیہ دینے کے بعد جب ٹاپی لا کر یا ایک کیپ لا کر یا چشمہ لا کر ایک ٹی شرٹ لا کے دیں اور کہیں کہ آج دے رہا ہوں تمہیں عید غدیر اکبر ہے، بچہ پوچھے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ عزیزوں، بچہ سب بھول جائے گا لیکن کہے گا یہ ٹی شرٹ بابا نے کب دی ہے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اگلے سال پھر آئے گا، پھر بچہ کہے گا بابا علی کی ولایت کا۔ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود یاد رکھے گا کہ غدیر کیا ہے۔ لہذا چھوٹے بچے ہو یا بڑے، بیوی ہو یا ماں ہو یا شوہر ہو، ایک دوسرے کو گفٹ دے۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ مولانا کا نقصان ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا، میں نے پہلے کہہ دیا 1 کے بدلے میں 1 لاکھ ملے گا۔ آپ جا کے کسی کو دیجیے ضرور، اپنے بچوں کو دیجیے، بیوی کو دیجیے، 500 روپے دے دیجیے، ایک کپڑا دے دیجیے، کچھ بھی ایک چپل لے کے دے دیجیے۔ کیوں دے رہے ہو؟ آج کیا ہے، کیا خوشی ہے؟ شاید بھول گئی ہو، شاید بچہ بھول گیا ہو۔ معصومین علماء نے کہا نہیں بھولے گا نہیں، آپ دینے کے بعد اس کو یاد کرائیے، دیکھو غدیر کا دن ہے لہذا میں دے رہا ہوں تمہیں۔
اور آج کے دن نہ دیا ہوا سوال ہی ہے، نہ دیا ہوا سوال ہوگا، نہ پہننے والے کا سوال ہوگا. کہا مومن کی خوشی ہے نعمت خبرا، نعمت عظما نازل ہوئی ہے علی کی صورت میں، تو خدا ان کھانے پینے کا سوال نہیں کرے گا. قرآن نے کہا ہے خدا یسألونک عن النعیم، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے گاجڑی کہتے ہیں یہ کھانے پینے کا سوال ہے. جو دوسرے سنی ہے، جو دوسرے مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سلون تعلیم نہیں کھانے کے بارے میں کتنا کھایا، کیا لقمہ کھایا. اور ایک ہم مہمان کسی کے جائیں، کسی کے مہمان جائے اور مہمان ان سے پوچھے کیا لقمہ کھائے، کھا کے لوٹے وسیم صاحب آپ آئے تھے مہمان، کیا لقمہ کھا کے گئے. سب مہمان نواز ہے، عجیب بدتمیز آدمی ہے بھائی، بلاتا بھی ہے کھانے کے لیے اور جاتے ہوئے سوال بھی کرتا ہے کیا لقمہ کھائے. عزیزوں جب دنیا کا معمولی سا میزبان لقموں کا سوال نہ کرے تو کیا وہ خالق حقیقی لقموں کا سوال کرے گا؟ سوال لقموں کا نہیں ہے. مفسرین نے کہا سوال ولایت علی کا ہے کہ ولایت علی ہے کہ نہیں، ہے تو ادھر نہیں ہے تو ادھر. عزیزان گرامی آج کے دن ہم ولایت علی کے واسطے سے خدا کو حاضر و ناظر جان کے یہ وعدہ کرتے پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار عالم ہم سب کے درمیان محبت و بھائی چارے کی قوت عطا فرمائے. اللہ ہم نے زوال کے وقت سے پہلے سے لے کر اب تک جتنا عمل کیا ہے قلیل ہے، قلیل ہے، قلیل ہے، لیکن جتنا بھی ہے میری بارگاہ پروردگار عالم پیش کیا ہے قبول فرمائے. جس نے دامے دل ہمیں سننے ایک ایک روپے جس نے خرچ کیا ہے یا وقت خرچ کیا ہے یہاں موجود ہے اس کے عمل کو پروردگار عالم ہمیں زمانہ کے حضور میں تعلیم فرما اور منکرین ولایت علی اگر قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما اور ناقابل اصلاح ہیں تو ان کے شر سے زمین کو پاک فرما دے. ہمیں زمانہ کے حضور میں تعلیم فرما اور ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار نے فرما. آپ آداب مسافر کر کے مبارکباد دوبارہ پیش کریں اور سلمان پڑے.